نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. محترم صدر جلسہ، معزز علماء، بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات قابل تعریف ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں سے رخصت ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کی محتاجگی میں گزرنی چاہیے، اس عقیدے کے ساتھ گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم اور آپ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور ایسا سوچتا ہے کہ نہیں میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، اس میں تکبر، غرور، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر، وہ اللہ رب العزت کی
رحمت کے بغیر وہ کچھ کر لے جائے گا، اپنی زندگی گزار لے گا، یہ عقیدہ انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ ہر چیز میں انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اور جب ہم بات علم کی کرتے ہیں، جاننے کی کرتے ہیں، کچھ جانکاری کی کرتے ہیں، تو انسان دنیا میں آتے ہی اللہ رب العزت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ علم، یہ جانکاری، اس میں بھی ہم اور آپ اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ کسی بھی چیز کا کامل علم، کسی بھی چیز کا مکمل علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر بستے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، تم دنیا میں آئے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے تم کو سکھایا، تمہارے سیکھنے کے ذرائع اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، انسان کا علم ادھورا ہے۔ اللہ رب العزت کا علم یہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ رب العزت ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس علم نہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ خشکی کے اندر ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو کچھ سمندر میں ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جتنی چیزیں اس زمین کے اوپر موجود ہے اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، جتنی بھی مخلوقات، جو کچھ سمندر کے اندر ہے اس کا بھی علم صرف اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کیسی مچھلیاں ہیں، کیسے جانور ہیں، اس کا علم صرف اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس پتے کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، کیونکہ تمہارا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے اس بات کی جانکاری کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا رب وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہو، یہ اشارہ تم کس لیے کرتے ہو؟ آنکھوں سے اشارے کرنے کا تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن اس اشارے کے پیچھے کیا رکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کا بھی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میں نے کہا ہر چیز میں انسان اللہ کا محتاج۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے۔ جس انسان کے پاس دنیا کے اندر جو کچھ علم ہے وہ اس کا علم ادھورا ہے، وہ محتاج ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے اندر کسی کا محتاج نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے علم میں سے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پانی کی آپ مثال لے لیں، یہ پانی انسان کو بظاہر معمولی نظر آتا ہے، اور ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس پانی کو کتنا بہاتے ہیں، اس پانی کا کتنا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پانی میں بھی انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے
تو اس روئے زمین کے اوپر کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھی ہے۔ پانی ہے تو ہر چیز کی زندگی ہے۔ اسی پانی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ پانی تم نازل نہیں کرتے ہو، یہ پانی تمہیں تمہاری محنت سے نہیں ملتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی پانی کے سلسلے میں اپنی ان مخلوقات کو کہتا ہے کہ یہ پانی جو تجھے مل رہا ہے، یہ پانی جو آج تجھے نصیب ہے، یہ پانی تو کیا سمجھتا ہے؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا بادلوں سے تم اس پانی کو نازل کرتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا یہ پانی ہم نازل کرنے والے ہیں؟ بتاؤ یہ پانی جو تم کو نصیب ہو رہا ہے، یہ پانی کس کے ذریعے نصیب ہو رہا ہے؟ کیا یہ پانی تم نازل کرتے ہو؟ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق ہے جو رب کے علاوہ ہے وہ اس پانی کو نازل کر رہی ہے؟ کہا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کہا یہ پانی اگر ہم چاہیں، اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور زہریلا کر دے، اس پانی کو کڑوا اور زہریلا کر دے، کوئی انسان اس پانی کو پی نہ سکے۔ اسی ان کی سرزمین پر آپ دیکھ لیجئے، کہیں پر کسی کو میٹھا پانی نصیب ہے، کہیں پر کسی کو جو ہے کڑوا پانی نصیب ہے، کہیں پر کسی کو نمک والا کھارا پانی نصیب ہے، کیونکہ یہ پانی تمہارے بس میں نہیں ہے، اس پانی کے مالک تم نہیں ہو، اس پانی کے لیے بھی تم اللہ کے محتاج ہو۔ پوری کائنات اگر جمع ہو جائے، ساری مشینیں اگر اکٹھا کر دی جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی لگا دی جائے، اور اگر میرا رب نہ چاہے کہ تمہیں ایک گھونٹ پانی نہیں ملنا چاہیے تو تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ پانی، یہ جو تم استعمال کرتے ہو، جو تم پیتے ہو، اگر اللہ رب العزت اس پانی کو زمین ہی کے اندر رکھ دے اور یہ پانی تمہیں نصیب نہ ہو اور یہ پانی تمہیں حاصل نہ ہو، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو کیا کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی تم کو نکال کر کے اس زمین سے دے دے؟ میرے بھائیو، دنیا نے دیکھا ہے کتنے ایسے علاقے ہیں کہ آج بھی 1000 فٹ 2000 فٹ اگر کوئی پائپ اتار دیتا ہے، بعد میں بھی اس کو مایوسی ہوتی ہے، اسے پانی نصیب نہیں ہوتا، اور ہو جب جاتا ہے تو پھر بھی وہ مایوس ہوتا ہے کہ اتنی نیچے میں نے پائپ اتار دی، اتنے نیچے تک میں نے بورنگ کروا لی، لیکن مجھے یہ میٹھا پانی نصیب نہیں ہوا۔ یہ پانی بھی انسان کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان، جس پانی کو تو آج پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو اس پانی کو تو معمولی مت سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور تو اس پانی کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تم سب مل کر بھی پانی کو نکال نہیں سکتے ہو، پانی تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج نصیب اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پانی تمہارے لیے نکال کر رکھا ہے۔ روزی روٹی کا معاملہ لے لیں میرے بھائیوں، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ روزی روٹی کے معاملے میں وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے، انسان کے پاس رکھی ہوئی کروڑوں کی جائیدادیں، پراپرٹیاں ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آج وہ عرش پر ہے تو کل وہ فرش پر بھی آ سکتا ہے، اس کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، وہ ایک لقمے کا بھی محتاج ہو سکتا ہے اگر میرا رب اس کو کھلانا نہ چاہے، کیونکہ اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہے اس کا رزق صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ
فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جتنے بھی جاندار ہیں اس روئے زمین پر، جتنی بھی مخلوقات ہے، ان سب کا رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق روزی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بھی تمہاری محتاجگی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہیں رزق نہیں دے سکتا، یہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور ابھی آگے اللہ کی محتاجگی کا مفہوم کہ اللہ کا جب انسان اپنے آپ کو رب کا حقیقی معنی میں محتاج مان لیتا ہے تو رب اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس آسمان اور زمین کا حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ، حقیقی حاکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العزت ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اے لوگوں تم سب محتاج ہو، تم سب محتاج ہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں اولاد نصیب نہیں ہے؟ کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ او یزوجکم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ بات بتلا رہی ہے کہ اے انسان تو اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تو خود کوئی اولاد پیدا کر سکے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی آزمائشیں ہوتی ہے، زندگی کٹ جاتی ہے، 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کوئی اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ تم کچھ بھی کر لو، کہیں بھی علاج کر لو، کہیں بھی دوائیں کر لو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اولاد اس وقت نصیب ہوگی جب اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہوگی۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں لکھی ہے تو تم محروم رہو گے، وہ نعمت تمہیں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے اس کا ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی، میرے نبی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی پر ظلم نہیں کر سکتی، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اے لوگوں اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ظلم یہ ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی شخص اپنے کسی بھائی پر ظلم نہ کرے، اس کی حق تلفی نہ کرے۔ کہا فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کتنے پیار سے، کیا ہی بہترین اسلوب سے، کتنے ہی بہترین طریقے سے اپنی ان مخلوقات سے خطاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال،
الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دے دوں۔ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم سب کے سب گمراہ ہو۔ فاستہدونی اہدکم، تم ہدایت مجھ سے مانگو، ہدایت مجھ سے طلب کرو، ہدایت کی دعا مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، ہدایت اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی کے چچا ابو طالب جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے، سیدھے راستے پر لے آتے۔ چچا کا آخری حال ہے، موت کا وقت قریب ہے چچا کا، نبی جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے اس کلمہ کو، اس کو میں حجت بناؤں گا، یہ کلمہ کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ لیکن اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، ہدایت نہیں ملی۔ یہ بتلاتا ہے کہ ہم سب ہدایت کے معاملے میں اللہ کے محتاج ہے۔ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس بہت نالج ہے، میں بہت دین کی معلومات رکھتا ہوں۔ ہمیشہ انسان کو یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم دوسری جو دعائیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی کی دعا ہے، دین پر ثابت رہنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنے دین پر ہم کو ثابت رکھنا، یعنی کہ گمراہ نہ کرنا۔ اللہ اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اسی حدیث میں اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھانا کھلا دوں، میں جس کو کھلاؤں۔ اس کائنات کی ساری مخلوق بھوکی ہے، سارے لوگ مل کر ایک لقمہ تم کو کھلا نہیں سکتے۔ اگر میرے اللہ نے، اگر میرے رب نے وہ ایک لقمہ ہمارے لیے نہ لکھا ہو، میرے بھائیوں اپنے ارد گرد دیکھو کہ کتنے انسان ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیٹ میں، ان کے گلے سے ایک لقمہ بھی نہیں اترتا ہے، کیونکہ یہ کھانا، یہ رزق، یہ ایک لقمہ، تمہاری بھوک، یہ اللہ رب العزت مٹانے والا ہے، اللہ رب العزت تم کو کھلانے والا ہے۔ کہا کلکم جائع، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھلا دوں، فاستطعمونی اطعمکم، کہا تم کھانا بھی مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ یہ مت سمجھو یہ کاروبار ہمیں رزق دے دے گا، محنت کرو، مشقت کرو، لیکن دعا اللہ سے مانگو کہ اللہ میں محنت کرتا ہوں، اللہ میں کاروبار کرتا ہوں، اللہ میں حلال روزی کے لیے دوڑتا ہوں، لیکن کھلانے والا تو ہے، کھلانے والی ذات تیری ہے۔ کہا کھانا بھی مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے کھانا کے لیے کسی انسان کے محتاج مت رہو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت دوبارہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی۔ کیا اللہ کا اسلوب، کیا طریقہ اپنے بندے کے لیے رکھا ہے۔ کہا اے میرے بندو، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوت، کہا تم سب کے سب بے لباس ہو، بے لباس ہو، تم سب کے سب بے لباس ہو، تمہارے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، الا من کسوت، مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو یہ کپڑے پہنتے ہو، اس کپڑے میں بھی تم میرے محتاج ہو، میرے محتاج ہو، میں تمہیں کپڑا پہناتا ہوں۔
آج خبر آتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کتنے لوگ پتہ نہیں کہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کس حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر سے کپڑا بھی نکل جاتا ہے، اس کے بدن پر کوئی لباس نہیں رہتا ہے۔ یہ بدن پر لباس تمہارے رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ کپڑے تمہارے بدن پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ ذات تو اللہ کی ہے جو تمہیں کپڑا پہناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کپڑے کو بہت حقیر سمجھتے ہو، یہ کپڑا جو تم پہنتے ہو، تم سوچتے ہو میری جیب میں 100 روپیہ ہے، 500 روپیہ ہے، 1000 روپیہ ہے، جب جیسا موسم آئے گا میں کپڑے خرید لوں گا۔ اللہ کہتا ہے فَاسْتَقْسُونِي أَقْسُكُمْ، کہا کپڑا بھی مجھ سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے کپڑا بھی مجھ سے مانگو، دعا کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ مجھے کپڑے پہنانا، اللہ مجھے کپڑا نصیب کرنا، لباس نصیب کرنا۔ اکسکم، کہا کپڑا بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہنانے والا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے ہر چیز میں تم محتاج ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہاری اپنی ہے، ہر چیز میں تم محتاج ہو، کسی میں تم تکبر غرور نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ پھر کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم دن رات تم سے خطائیں ہوتی ہیں، دن رات تم سے گناہ ہوتے ہیں۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ اے بندو، تم تو دن رات میں گناہ کرتے ہو، میرے بندو تم سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس تمہارے گناہوں کی کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز سے واقف ہے کہ تم دن رات کے اندر کیا کرتے ہو۔ کہا تم سے اگر گناہ ہو گئے ہیں، تم سے اگر خطا ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے تم سے جو گناہ ہو جائے، تم سے جو خطا ہو جائے، تم اپنے گناہ کو مان لو، تسلیم کر لو۔ یہ دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ ہو سکتا ہے تمہیں معاف نہ کرے۔ آج ایسا ہوتا ہے ایک انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، وہ آتا ہے اور کہتا بھائی صاحب میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز غلط کی، آپ مجھے معاف کر دو۔ انسان جو بڑے ظرف کا ہوتا ہے، اونچے اخلاق کا ہوتا ہے، وہ تو کہے گا میں نے بھائی تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے یہ کہا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو وہ انسان بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کو معاف کرے، وہ یہ کہے گا کہ دیکھو مان رہا ہے نا کہ اس نے ایسا کیا تھا، دوسرے لوگوں میں بات پھیلائے گا، کہا اس نے اس دن ایسا کیا تھا، آج میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر کوئی انسان معافی مانگ لے تو اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کریں گے، آڈیو ریکارڈنگ کریں گے، ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے، لوگوں میں پھیلائیں گے، کہا دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا اور آج یہ معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کہا یہ انسان یہ تیرے عیبوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے، یہ تیرے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن اے میرے بندو، یہ دن رات میں تم سے جو گناہ ہوتے ہیں، تم سے جو خطائیں ہوتی ہے، آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھتے جائیے اللہ رب العزت کس اسلوب میں بات کر رہا ہے، کیا حدیث کے پیارے الفاظ ہیں۔ کہا یا عبادی، پھر کہتا یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ اے میرے بندو سن لو، تم سب مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تم سب مل کر مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو۔ تم پوری کائنات جمع ہو جاؤ، تم یہ سمجھو کہ تم مل کر مجھے نقصان پہنچا دو گے،
تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ اور یہ پوری کائنات کے لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا دیں گے۔ اللہ کو ہمارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری کسی نیکی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت ہم سے کچھ چاہتا نہیں ہے۔ ہم سب مل کر نہ تو اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم سب مل کر اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ آگے دیکھیے کتنی اذان ہوگی، 1 2 چالو رکھو، چالو رکھے رک جائے، چالو رکھے اور اذان ہوگی۔